بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو مسلمانوں اور بالخصوص ان مہاجرین کو جو مکہ میں 13 برس تک کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے تھے کسی قدر چین کا سانس لینا نصیب ہوا، لیکن یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کو مسلمانوں کا مدینہ منورہ میں امن و امان سے رہنا ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے اہل حق کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ قریش مکہ نے اپنے دل کے جلے پھپھولے یوں پھوڑے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو ایک تند و تیز خط لکھ کر دھمکی دی کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اس کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ عبداللہ کا بس چلتا تو وہ ضرور قریش مکہ کے کہنے کے مطابق عمل کرتا، لیکن جب اسے اس قسم کی حرکت کے نتائج و عواقب سے آگاہ کیا گیا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ بڑا پرخطر زمانہ تھا، دشمنان اسلام مدینہ پر حملہ کے لیے پر تول رہے تھے، اس لیے ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے معمول بنا لیا تھا کہ رات کو بھی ہتھیار باندھ کر سوتے تھے اور باری باری جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے۔ کاشانہ نبوی کو تو وہ کسی وقت بھی غیر محفوظ حالت میں نہیں چھوڑتے تھے، اور دن ہو یا رات کوئی نہ کوئی صاحب رسول ہتھیار باندھ کر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے پر ضرور کھڑے ہوتے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ اتفاق سے اس وقت کوئی شخص پہرے پر موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش کوئی رجل صالح یعنی نیک آدمی آج پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، یا رسول اللہ، میں سعد ہوں۔ فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا، میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خوف پیدا ہوا، اس لیے پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر خوش ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی اور پھر استراحت فرمائی۔ یہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بارگاہ رسالت سے رجل صالح کا عظیم لقب مرحمت ہوا، ابی وقاص مالک بن وہیب کے فرزند اور قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں اور تاریخ اسلام کی محتمم بشان ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی قبیلہ بنو زہرہ سے تھیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو وقاص مالک کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس لحاظ سے ابو وقاص مالک رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ماموں زاد بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی از راہ محبت و شفقت نانا کی رشتے کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ماموں کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ تھا اور وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 30 برس قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا عنفوان شباب تھا اور انہوں نے عمر کی صرف 17 یا 19 منزلیں طے کی تھیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت سعید فطرت عطا کی تھی۔ جو ہی ان کے کانوں میں دعوت توحید کی آواز پڑی، انہوں نے بلا تأمل اس پر لبیک کہا اور سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق اسلام لانے والے بالغ مردوں میں وہ تیسرے مسلمان تھے
اور بعض روایات کے مطابق ان سے قبل 6-7 بزرگ سعادت اندوز اسلام ہو چکے تھے۔ بہر صورت وہ ان چند نفوس قدسی میں سے ہیں جن کو دعوت حق کے ابتدائی 7 دنوں کے اندر لوائے توحید تھامنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حمنہ کو اپنے آبائی مذہب سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ اس کو بیٹے کے قبول اسلام کا حال سن کر اس قدر رنج ہوا کہ کھانا پینا بولنا چالنا سب ترک کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اپنی ماں کو آزردہ دیکھنا ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی۔ یہی اصرار تھا کہ یہ نیا دین ترک کر دو، لیکن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی جواب تھا، ماں تم مجھے بے حد عزیز ہو، لیکن تمہارے قالب میں خواہ 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ بارگاہ خداوندی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شان استقلال ایسی مقبول ہوئی کہ عامۃ المسلمین کے لیے یہ فرمان الہی نافذ ہو گیا، اور اگر ماں باپ تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جس کی تجھ کو خبر نہیں تو اس میں ان کا کہا مت مان۔ قبول اسلام کے بعد والدہ کی ناراضی کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی سختی اور مصیبت نہ تھی جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے ہاتھوں نہ جھیلی ہو۔ انہوں نے کفار سے گالیاں کھائیں، طعنے سہے اور جسمانی اذیتیں برداشت کیں، لیکن کیا مجال کہ ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش آئی ہو۔ دعوت حق کے آغاز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار کی شر انگیزی سے بچنے کے لیے مکہ کے قریبی پہاڑوں کی سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی نفوس قدسی میں شامل تھے۔ ایک دن وہ چند دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک ویران گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ چند مشرکین ادھر آ نکلے۔ وہ مسلمانوں پر پہلے تو آوازیں کسنے لگے اور پھر ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اٹھتی جوانی تھی، انہیں جوش آ گیا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اسے اٹھا کر ان مشرکین پر پل پڑے۔ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ اب ان شریروں نے وہاں سے بھاگنے ہی میں اپنی خیریت سمجھی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حق کی حمایت میں خون ریزی کی۔ ہجرت سے قبل حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے بڑھ کر تابناک باب وہ ہے جس میں وہ 3 سال یعنی 7 ہجری سے 10 ہجری تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ شیب ابی طالب کی محصوری اگرچہ بنی ہاشم اور بنو مطلب سے مخصوص تھی، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاشمی اور مطلبی نہ ہونے کے باوجود محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ 3 سال تک ہولناک مصائب برداشت کرتے رہے۔ اس زمانے میں بے کس محصورین بعض اوقات درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ 11 بعد بعثت میں اہل یثرب کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ چنانچہ اس سال 6 سلیم الطبع خزرجی سعادت اندوز اسلام ہو کر یثرب واپس گئے۔ اگلے سال یثرب کے 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اس سے اگلے سال 75 حق پرست یثرب سے مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اس عہد کے ساتھ بیعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب تشریف لائیں
تو ہم اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بیعت عقبہ کبیرہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض مکہ کو الوداع کہہ کر یثرب چلے گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نوعمر بھائی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یثرب پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں فروکش ہوئے۔ عتبہ نے جنگ بیعت سے قبل مکہ میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور قصاص کے خوف سے بھاگ کر یثرب میں پناہ لی تھی۔ عتبہ اگرچہ مشرک تھے لیکن انہوں نے نہایت خوش دلی سے اپنے دونوں حق پرست بھائیوں کو اپنے ہاں ٹھہرایا۔ بدقسمتی سے عتبہ کافی عرصہ تک کفر و شرک کی ظلمتوں میں بھٹکتے رہے، لیکن ان کی اسلام دشمنی نے چھوٹے بھائیوں کو ذرہ برابر بھی متاثر نہ کیا اور شروع سے لے کر آخر تک اسلام سے ان کی والہانہ شیفتگی برقرار رہی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے تھوڑے عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یثرب کو اپنے قدوم میمنۃ العظم سے مشرف فرمایا اور یہ قدیم شہر یثرب سے مدینۃ النبی بن گیا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو کسی قدر طمانینت نصیب ہوئی اور وہ کفار کی ایذا رسانی سے محفوظ ہو گئے، تاہم مشرکین مکہ کے حملہ کا خطرہ ہر وقت موجود تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر وقت مسلح رہتے تھے اور کاشان نبوی پر باقاعدگی سے پہرا دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بعض موقعوں پر پہرا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مدینہ پر حملہ کے تدارک اور مشرکین مکہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی چھوٹی چھوٹی مسلح جماعتیں وقتاً فوقتاً مکہ کی طرف روانہ فرماتے رہتے تھے۔ ان مہمات کو سرایا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے میدان میں کفر و حق کا مارکہ اول پیش آیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں والہانہ جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اثناء جنگ میں ان کا مقابلہ قریش کے نامی بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ انہوں نے آنن فانن سعید کو خاک و خون میں لوٹا دیا اور اس کی مشہور تلوار ذوالقطیفہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ تلوار لے کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک مال غنیمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تعمیل ارشاد کی، لیکن ان کو اس تلوار کے نہ ملنے پر بڑا ملال ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ سورہ انفال نازل ہوئی، جس میں یہ حکم تھا، تو جو تم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ حلال طیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی تلوار لے لو۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے نوعمر بھائی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ شہادت پر فائز کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لڑائی سے پہلے میں نے عمیر کو دیکھا کہ ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، عمیر کیا بات ہے؟ کہنے لگا، بھائی جان میری عمر کم ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں، حالانکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں راہ حق میں لڑوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کم عمری کی وجہ سے واپس جانے کا حکم دیا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شوق اور رونے کا حال معلوم ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی میں مردانہ وار لڑے اور دشمن کے نامور پہلوان عمرو بن عبد ود کے ہاتھوں جام شہادت پیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کی شہادت ان کے لیے صدمہ جانکاں سے کم نہ تھی، لیکن وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ لڑائی میں مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ جنگ احد 3 ہجری میں جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان چند اصحاب میں تھے جو شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپر بنے رہے۔ وہ ایک ماہر قدر انداز تھے، کفار بار بار حضور پر نرغہ کرتے تھے اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تیروں سے ان کا منہ پھیر دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 تیر چلائے تھے۔ اثناء جنگ میں ایک مشرک ابو سعید بن ابی طلحہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تاک کر اس کے حلق میں ایسا تیر مارا کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی اور وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک اور مشرک نے بھی اتنے تند و تیز حملوں سے مسلمانوں پر آفت ڈھا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کو اپنے تیر کا نشانہ بناؤ۔ اتفاق سے اس وقت ترکش میں کوئی تیر نہ بچا تھا، تاہم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھل کے بغیر ایک تیر اٹھا کر ایسی مہارت سے اس مشرک کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواس ہو کر پیچھے کی طرف گر گیا اور برہنہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہرانہ قدر اندازی اور اس مشرک کی بدحواسی پر بے اختیار ہنس پڑے۔ غزوہ احد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی عتبہ نے مشرکین کا ساتھ دیا اور بڑے جوش و خروش سے مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ ایک موقع پر عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو عتبہ کی یہ حرکت مدت العمر یاد رہی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم عتبہ سے زیادہ میں کسی شخص کے خون کا پیاسا نہیں ہوا۔ بدر اور احد کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے احزاب، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور ہر مارکے میں اپنی شمشیر خارہ شگاف کے جوہر دکھائے۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سخت علیل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شدید علالت کا حال سنا تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مالدار آدمی ہوں اور ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں
اور 1/3 بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کی اگر 2/3 نہیں تو نصف ہی صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نفی میں جواب دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر 1/3 صدقہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار اور تونگر چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مفلس ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اشکبار ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں مکہ میں مر رہا ہوں، حالانکہ میں راہ حق میں اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا اور ان کے چہرے، پیشانی اور شکم پر دست مبارک پھیر کر دعا فرمائی، اے اللہ، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو کامل کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آب حیات ثابت ہوئی اور ان کی طبیعت اسی وقت سے بحال ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو کر مدینہ واپس گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک آج تک اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے موقع پر ان سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، اے سعد، شاید اللہ تم کو بستر مرض سے اٹھائے اور تم سے کچھ لوگوں کو نفع اور کچھ کو نقصان پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یوں پوری ہوئی کہ وہ صحت یاب ہو گئے اور چند سال بعد ان کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے مجوسی ایران کی قوت کو پاش پاش کر ڈالا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 55 ہجری میں وفات پائی۔ والی مدینہ مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اسلام کے اس بطل جلیل کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔